अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 5th to 8 प्यारे बच्चों यानी जमात 5वीं तक 8वीं। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा मजमून है वो है उर्दू ग्रामर। अनवान है प्यारे बच्चों इसमें इल्म की किस्में। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कल के क्लास में हमने कंप्लीट किया था इसमें मुआरफा की किस्में। प्यारे बच्चों, उसी इसमें मुआरफा की किस्मों में जो पहला किस्म था वो था इसमें इल्म। जो पहला इसकी जो किस्म था वो था इसमें इल्म। उसके बाद जो दूसरा उसका था इसमें ज़मीर। तीसरा जो था इसमें मुआरफा का किस्म वो था इसमें इशारा। और जो चौथा था वो था इसमें मौसूल। प्यारे बच्चों, इन पे हमने कल क्लास लिए है। कल हमने ये इसमें मुआरफा की किस्मों का क्लास जो इसकी किस्में हैं कल के क्लास में हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हम अब इसमें इल्म की किस्में जो हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास शुरू करने से पहले हम कल के क्लास पर थोड़ा सरसरी नज़र डालते हैं। आइए आप ध्यान से सुनिएगा। प्यारे बच्चों, इसमें मुआरफा। प्यारे बच्चों, इसमें मुआरफा की 4 किस्में होती हैं। नंबर 1 इसमें इल्म, नंबर 2 इसमें ज़मीर, नंबर 3 इसमें इशारा, नंबर 4 इसमें मौसूल। प्यारे बच्चों, जो हमने कल के क्लास में ये सब किस्में कंप्लीट की। प्यारे बच्चों, आपको मैं मुख्तसरन इतना कहना चाहूँगा इस वक्त, इसमें इल्म वो ख़ास नाम है जिससे कोई शख्स, जगह या चीज़ मशहूर हो। मिसालें जो हमने दी थी कल, जिस तरह से बडशाह, कश्मीर, कोही हिमालय, कोही तूर, ताजमहल, अल्लामा इकबाल वगैरह। प्यारे बच्चों, इसी तरह से हमने इसमें ज़मीर के मतलब पढ़ा था। इसमें ज़मीर वो कलमा है जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पर हमने जो मिसालें ली थी उसमें यानी कि हमने लिखा था मुनीर अहमद हमें उर्दू पढ़ाते हैं, यानी कि वो एक मेहनती उस्ताद हैं। प्यारे बच्चों, इसमें जो हमने वो इस्तेमाल किया, या इसी तरह मेरा दोस्त बीमार है वो डॉक्टर के पास गया, मेरा इस्तेमाल किया। प्यारे बच्चों, या कश्मीर एक वादी है, इसमें पानी के चश्मे हैं। इसमें प्यारे बच्चों जो हमने वो मेरा उस इसमों की जगह जो इस्तेमाल किया प्यारे बच्चों उसी को इसमें ज़मीर कहते हैं। इसी तरह से इसमें इशारा के मतलब हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों। इसमें इशारा है, इसमें मुआरफा की वो किस्म है जिससे किसी शख्स या जगह या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। मिसालें हमने इस तरह से कि वो पहाड़, ये कुर्सी, वो आदमी, वो लड़की वगैरह। यानी कि इसमें इशारा जिससे हमें इशारा मिलता है कि वो पहाड़, यानी कि मैंने कल भी बताया था आपको, इस वक्त भी बता रहा हूँ, वो हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ हमसे दूर होती हैं उसके लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह जो हमारे नज़दीक जो चीज़ होती है उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमने कहा वो पहाड़, क्योंकि वो पहाड़ हमने इसलिए कहा कि ये पहाड़ जो है ये हमसे दूर हैं। हमने प्यारे बच्चों दूसरी मिसाल इसकी थी ये कुर्सी, इसलिए ये कुर्सी ये हमने इस्तेमाल किया क्योंकि हमें नज़दीक हैं। प्यारे बच्चों, इसमें जो हम इस्तेमाल किया वो प्यारे बच्चों ये इसमें इशारा है। प्यारे बच्चों, चलो आज का क्लास हम शुरू करते हैं कि हम देखते हैं कि इसमें इल्म की कितने किस्में हैं। प्यारे बच्चों, जो इसमें इल्म है इसकी 5 किस्में होती हैं। नंबर 1 खताब, नंबर 2 लक़ब, नंबर 3 उर्फ़, नंबर 4 कुनियत, नंबर 5 तखल्लुस। प्यारे बच्चों, हाँ ये हैं इसमें इल्म की किस्में। नंबर 1 खताब, नंबर 2 लक़ब, नंबर 3 उर्फ़, नंबर 4 कुनियत, नंबर 5 तखल्लुस। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि खताब। प्यारे बच्चों, खताब वो वस्फी नाम होता है जो किसी शख्स को हुकूमत की तरफ से इज़्ज़त अफजाई के लिए मिलता है और फिर इसी नाम से मशहूर हो जाता है। प्यारे बच्चों, हाँ खताब वो वस्फी नाम है जो किसी शख्स को हुकूमत की तरफ से इज़्ज़त अफजाई के लिए मिलता है और फिर इसी नाम से मशहूर हो जाता है, तो उसी को खताब कहते हैं। मिसाल के तौर पर प्यारे बच्चों, हमने यहाँ मिसालें जो मैंने बोर्ड पे लिख के रखी हैं। मिसाल के तौर पर सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह, और जो दूसरा नाम मैंने लिखा सर सैयद अहमद खान,
وہ جو تیسری مثال میں یعنی کہ شمس العلماء محمد حسین آزاد وغیرہ۔ پیارے بچوں آپ غور سے سنیں خطاب کس سے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں جو سر محمد اقبال، پیارے بچوں جو اس کے پہلے ہم نے جو سر لگایا، پیارے بچوں جو سر لکھا ہم نے یہی خطاب ہے۔ اس طرح سے جو سر سید یعنی اس کو بھی پہلے ہم نے سر لگایا، پیارے بچوں یہ خطاب ہے۔ پیارے بچوں جو محمد حسین آزاد اس سے پہلے ہم نے شمس العلماء لکھا، اس کو یہی شمس العلماء خطاب ہے۔ پیارے بچوں آپ کو خطاب کے بارے میں مختصراً اتنا یاد رکھنا ہے، خطاب وہ وصفی نام ہے جو کسی شخص کو حکومت کی طرف سے یعنی گورنمنٹ کی طرف سے عزت افزائی کے لیے ملتا ہے اور پھر اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے، اسی کو خطاب کہتے ہیں۔ مثالیں ہم نے یہاں لی ہیں، سر محمد اقبال، سر سید احمد خان، شمس العلماء محمد حسین آزاد۔ پیارے بچوں جو یہ سر محمد اقبال، پیارے بچوں اس کا اصلی نام جو تھا وہ تھا محمد اقبال۔ پیارے بچوں اس کے بعد جو سر اس کے ساتھ گیا، یہ اس کو عزت افزائی کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف، اس وقت حکومت کی طرف سے اس کو یہ عزت افزائی کے یہ خطاب ملا ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ سر محمد اقبال۔ اس طرح سر سید احمد خان یعنی کہ اس کا اصلی نام تھا سید احمد خان، پیارے بچوں جو سر اس کے ساتھ لگایا یہ اس کو حکومت کی طرف سے عزت افزائی کے لیے یہ خطاب ملا ہے۔ اس طرح پیارے بچوں جو شمس العلماء محمد حسین آزاد ہم لکھتے ہیں، پیارے بچوں اصلی نام اس کا ہے محمد حسین آزاد۔ پیارے بچوں جو شمس العلماء یہ بھی اس کو گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اس وقت ملا ہے خطاب کے طور پہ، پیارے بچوں اسی کو کہتے ہیں خطاب۔ پیارے بچوں اس کے بعد جو دوسرا قسم ہے اسم علم کی، جو دوسری قسم ہے وہ ہے لقب۔ پیارے بچوں وہ ہے لقب۔ پیارے بچوں لقب وہ وصفی نام ہے جو کسی خاص صفت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے۔ پیارے بچوں یہ وصفی نام لوگوں کی طرف سے مل جاتے ہیں۔ پیارے بچوں آپ یہاں غور سے سنیں، لقب وہ وصفی نام ہے جو کسی خاص صفت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے، یعنی کہ جس شخص کو یہ وصفی نام ملتا ہے وہ پھر اسی نام سے لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ وصفی نام لوگوں کی طرف سے ملا ہوتا ہے اس کو۔ مثال کے طور ہم نے یہاں مثالیں لی ہیں، خلیل اللہ یا دوسری کلیم اللہ یا تیسری مثال ہم نے قائد اعظم، تو جو چوتھی مثال ہم نے یہاں لی ماتھما۔ پیارے بچوں اس کی جب پانچویں مثال ہم نے یہاں لی ذبیح اللہ۔ پیارے بچوں جو اور ایک مثال ہم یہاں لی روح اللہ یا سید الشہداء وغیرہ۔ پیارے بچوں یہ ہیں اس لقب کی مثالیں۔ پیارے بچوں آپ دیکھیے یہاں ہم نے لکھا ہے خلیل اللہ، پیارے بچوں جو یہ خلیل اللہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ خلیل اللہ کا دوست۔ پیارے بچوں یہ لقب ملا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل کا جو باپ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، پیارے بچوں اسی کو یہ خلیل اللہ لقب ملا تھا۔ پیارے بچوں خلیل اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے دوست کو۔ پیارے بچوں اس طرح سے جو دوسری مثال ہم نے یہاں لی کلیم اللہ۔ پیارے بچوں یہ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لقب کے طور پہ ملا تھا۔ پیارے بچوں کلیم اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے کلام کرنے والا۔ پیارے بچوں اسی طرح سے جو قائد اعظم، پیارے بچوں آپ نے یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام سنا ہوگا۔ پیارے بچوں اسی محمد علی جناح کو یہ قائد اعظم اس وقت لوگوں کی طرف سے یہ بطور لقب ملا تھا۔ پیارے بچوں اس طرح سے مہاتما، پیارے بچوں آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے یہ گرامر اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے اس مہاتما گاندھی پہ ایک کلاس بھی لیا تھا اس اردو میں۔ پیارے بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ مہاتما، پیارے بچوں یہ جو موہن داس کرم چند گاندھی، جو مہاتما گاندھی اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا اصلی نام تھا موہن داس کرم چند گاندھی، اصلی نام اس کا تھا موہن داس، یعنی کہ اس کے باپ کا نام تھا کرم چند، تو اسی لیے اس کو پڑا تھا نام موہن داس کرم چند گاندھی۔ تو پھر لوگوں نے اس کو جو یہ لقب دیا تھا وہ دیا تھا مہاتما، پھر اسی نام سے وہ مشہور ہو گیا۔ پیارے بچوں یہ تھا لقب۔ پیارے بچوں لقب کے بارے میں آپ کو مختصر اتنا یاد رکھنا ہے، لقب وہ وصفی نام ہے جو کسی خاص صفت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے۔ یہ وصفی نام لوگوں کی طرف سے مل جاتے ہیں، یعنی کہ جس طرح خلیل اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ لقب ملا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیارے بچوں کلیم اللہ
کلیم اللہ لقب ملا تھا. یا جو پیارے بچوں محمد علی جناح جو تھا اس کو قائد اعظم یہ لقب ملا تھا. جو پیارے بچوں موہن داس کرمچند جس کو مہاتما گاندھی کہتے ہیں پیارے بچوں اس کو یہ مہاتما لقب ملا تھا. اسی طرح پیارے بچوں جو ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو لقب لوگوں کی طرف سے ملا تھا. پیارے بچوں اسی طرح سے روح اللہ کہتے ہیں پیارے بچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لقب ملا تھا. پیارے بچوں یا سید الشہداء پیارے بچوں سید الشہداء کا لقب ملا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پیارے بچوں جو یہ سید الشہداء کا لقب ملا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب ملا ہے. پیارے بچوں یہ تھا آج کا ہمارا کلاس جس میں ہم نے جو اسم علم کی جو قسمیں ہیں ان میں سے ہم نے آج 2 پہ جانکاری حاصل کی. 2 کے مطلب جانکاری حاصل کی. آپ کو مختصر اتنا یاد رکھنا ہے پیارے بچوں خطاب اور لقب کے بارے میں. پیارے بچوں خطاب وہ وصفی نام ہے جو کسی شخص کو حکومت کی طرف سے عزت افزائی کے لیے ملتا ہے اور پھر اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے. جس طرح ہم نے یہاں مثال لی تھی سر محمد اقبال. پیارے بچوں اس کا اصلی نام تھا محمد اقبال اور جو سر اس کے ساتھ ہم نے لگایا پیارے بچوں اس کو حکومت کی طرف سے یہ عزت افزائی کے لیے ملا ہے. اس طرح سر سید احمد کو بھی سر حکومت کی طرف سے عزت افزائی کے لیے ملا ہے. پیارے بچوں جو شمس العلماء ہے یہ محمد حسین آزاد کو حکومت کی طرف سے عزت افزائی کے لیے یہ خطاب ملا ہے. پیارے بچوں اس طرح سے لقب کے بارے میں آپ اتنا یاد رکھے گا لقب وہ وصفی نام ہے جو کسی خاص صفت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے. یہ وصفی نام لوگوں کی طرف سے مل جاتے ہیں. پیارے بچوں اس کی مثال لیے ہم نے خلیل اللہ. پیارے بچوں خلیل اللہ کا مطلب میں نے بولا آپ کو کہ یعنی کہ اللہ کا دوست. کلیم اللہ کہ اللہ کے ساتھ بات کرنے والا. اور قائد اعظم جو تیسری مثال ہم نے یہ پیارے بچوں یہ لقب ملا ہے محمد علی جناح کو جس کو کیا ملا ہے اس کو قائد اعظم. اس کو لقب ملا ہے قائد اعظم. اس طرح مہاتما کو پیارے بچوں جو موہن داس کرمچند تھا اس کو مہاتما پیارے بچوں یہ لقب ملا ہے. اس طرح پیارے بچوں ذبیح اللہ ملا ہے پیارے بچوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ذبیح اللہ کیوں اس کو نام پڑا تھا پیارے بچوں لقب کیوں ملا تھا اس کو. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کی قربانی دے دے پیارے بچوں اسی وقت پیارے بچوں اس کو یہ ذبیح اللہ کا نام لقب پڑا. پیارے بچوں اسی طرح سے روح اللہ. پیارے بچوں روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے یا سید الشہداء. پیارے بچوں یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. پیارے بچوں اب میں اسی امید کے ساتھ اس وقت بس کرتا ہوں کہ آپ نے اچھی طرح سے اس میں علم کی جو 2 قسمیں ہم نے آج پڑھی اچھی طرح سے سمجھ لی ہوگی اور سمجھنے کی کوشش بھی کرو گے. پیارے بچوں آپ غور سے دیکھے گا یہ کلاس اور اپنی کاپی پہ یہ جو ہم نے آج کلاس لیا اس میں علم کی جو 2 قسمیں ہم نے 2 قسم پہ جو کلاس لیا ہم نے آج یعنی کہ نمبر 1 خطاب نمبر 2 لقب یہ آپ اپنی کاپی پہ نوٹ کر کے رکھیں گے اور یاد رکھنے کی کوشش کرو گے پیارے بچوں. اب اسی امید کے ساتھ میں بس کرتا ہوں. باقی وسلام السلام علیکم.